اس دوران اناطولیہ کے ایک اور طاقتور ترین سلجوق قبیلے دانشمند کے سردار غازی نے ایڈیسا کے بادشاہ جوسلن کی خبر سنی اور غازی نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے کیسون کا محاصرہ کر لیا۔ جب سلجوقی سردار کے حملے کی خبر جوسلن کے کیمپ تک پہنچی تو جوسلن نے پہلے تو اپنے بیٹے جوسلن دوم کو سلجوقی سردار غازی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے اسے روانہ ہونے کا حکم دیا، لیکن نوجوان جوسلن نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ دانشمند سردار غازی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس جواب سے بادشاہ سخت ناراض ہوا اور وہ اپنی شدید زخموں کے باوجود اس نے سلجوقی وار لارڈ غازی کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر سلجوق وار لارڈ جوسلن کی اچانک آمد پر حیران ہو گیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ جوسلن کا انتقال ہو چکا ہے۔ یوں جوسلن کی اچانک آمد پر غازی نے محاصرہ ختم کرتے ہوئے وہ واپس اناطولیہ چلا گیا، لیکن غازی کے خلاف یہ پیش قدمی جوسلن کو کافی مہنگی پڑی، کیونکہ اس سفر کے دوران جوسلن کے زخم کھل گئے تھے، جس کے بعد وہ گھوڑے سے گرا اور ایک سڑک کے اوپر ہی اس کی موت ہو گئی۔ یوں اپنے باپ کی موت کے بعد اب لاطینی سلطنت کے نئے نوجوان وارث یروشلم کے ماتحت ہونے کے بجائے وہ خود مختار اور آزادانہ طور پر حکومت کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ ادھر یروشلم میں بھی نئے شاہی جوڑے کے پاس اب اتنے اختیار یا پھر طاقت نہیں تھی کہ وہ بیک وقت تمام صلیبی ریاستوں کو بالڈوین کی طرح اپنے ماتحت رکھ سکیں۔ اسی دوران 1131 عیسوی میں شہزادی ایلس انطاکیہ واپس آئی اور اس نے اہل شہر کو قائل کر لیا کہ وہ فالک کو اپنا حکمران تسلیم نہ کرے، اور اس نے اس مقصد کے لیے طرابلس کے لارڈ کو بھی شامل ہونے پر آمادہ کر لیا تھا۔ ادھر جب یروشلم کے بادشاہ کو یہ خبر ملی تو وہ ایلس کو سزا دینے کے لیے یروشلم سے روانہ ہوا، اور اس سفر کے دوران طرابلس کی فوجوں نے فالک کو زمینی راستے سے گزرنے سے روک دیا، جس کے بعد فالک نے یروشلم کے بحری بیڑے کو استعمال کرتے ہوئے وہ بیروت سے سینٹ سائمون کی بندرگاہ تک جا پہنچا، جہاں انطاکیہ کے جنوب میں باغیوں کے ساتھ بادشاہ فالک کی جنگ شروع ہو گئی، جس میں اس نے باغیوں کی طاقت کو کچل کر رکھ دیا۔ اس نے انطاکیہ کی حکمرانی سے ایلس کو ہٹاتے ہوئے یہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی، اور اس نے انطاکیہ میں رینالڈ کو انتظامات سونپتے ہوئے وہ واپس یروشلم چلا گیا۔ یہاں یروشلم کے بادشاہ کے جانے کے بعد ایلس نے اپنی سیاسی چالیں جاری رکھیں، اور 1135 عیسوی کے آس پاس انطاکیہ کے محب وطن برنارڈ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی رینالڈ بھی منظر عام سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد نیا منتخب ہونے والا ریڈالف یروشلم کے ماتحت حکومت کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس نے ایلس کو واپس انطاکیہ بلا لیا۔ اس پر یروشلم کا بادشاہ فالک دوبارہ انطاکیہ پہنچا تو اس نے یہاں آ کر دیکھا کہ انطاکیہ اس کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، کیونکہ اب کی بار یروشلم کے بادشاہ کو شہر کے اندر سے کوئی حامی نظر نہ آیا۔ اس دوران ایلس نے زنگی اطابق عماد الدین کے ساتھ معاہدہ کرنے سے گریز کیا، کیونکہ وہ اس بات کو بخوبی جانتی تھی کہ زنگی شام میں فال کے ساتھ خطرہ مول نہیں لے سکتے، لہٰذا ایلس نے اب کی بار رومی شہنشاہ جان کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے انطاکیہ کی حفاظت کے بدلے رومی بادشاہ کو اپنی ریاست جاگیر کے طور پر دے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی بیٹی مستقبل کے بادشاہ مینویل کے ساتھ اس کی شادی کرنے کا وعدہ کیا۔ ایلس کے اس معاہدے پر اس کے اپنے حامی اور درباری سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ اس کے اتحادی بھی اس کے خلاف ہو گئے۔ اس دوران یروشلم کے بادشاہ فالک نے اس بغاوت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انطاکیہ کی اشرافیہ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ جب ایلس نے دیکھا کہ تمام تر زمینی حقائق اس کے خلاف ہو گئے ہیں تو اس نے سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔